کہ الیکشن والے دن فارم 14 اور 15 ہم ضرور لیں گے، آروز کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ہمارے آروز کا بھی خیر نہیں ہے، عوام میں شعور آ گئی ہے، تو یہ رہا فرار سے وہ آپ دیکھ رہے، سارے دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ بھاگ گئے۔ اب ہم ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں کہ امریت جیت گئی ہے اور جمہوریت ہار گئی ہے، اور یہ ان کا شکست تھا۔ یہ ایک اس لیے نہیں کروانا چاہتے، یہ جو جمہوری عمل تھا اس میں ان کو فائدہ ہی نہیں تھا، اور یہ ایک لوٹ مار کا سبب بن رہا ہے۔ یہاں پہ کونسلران ہیں جو منتخب ہو کے کونسلران ہیں جو یہاں پہ صبح سے اس بات کی انتظار کر رہے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں، ہم اسی دلیل کے ساتھ، ہم اسی قانون کے ساتھ ہم کھڑے تھے کہ الیکشن کو کسی بھی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے تھا، الیکشن کو ہونا چاہیے تھا۔ سرکار کی علالت کے باعث اور سرکاری حکومتی جماعتوں کو رائے فرار کا ایک راستہ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا کہ جنوری کے 3rd ویک تک اسٹے ہو گیا ہے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ تھی کہ 28 دسمبر کو جو بلوچستان کوئٹہ میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے، جس میں تمام تر جو لوازمات تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے، اسکروٹنی ہو چکی تھی، نامینیشن پیپر جمع ہو چکے تھے، ورک کمپلیٹ تھا، صرف پولنگ کا ڈے باقی تھا۔ تو حکومتی پارٹی یہ چاہتے تھے کہ کوئٹہ کے اندر جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ ان کو آج یہاں پہ جو الیکشن کے حق میں جو پارٹیز تھی، جنہوں نے نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی اور پی ٹی آئی اور تمام یہاں پہ جو کونسلران ہیں، جو یہاں پہ 100 سے زیادہ کونسلر جو انپوز یہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پہ کھڑے تھے اور ہم نے اس کو اپوز کیا، ہم مخالف کرتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، جمہوری عمل کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہاں پہ بلوچستان کے تمام پارٹیز، جہاں پہ سینکڑوں کارکن، ہزاروں کارکن یہاں پہ موجود ہیں، جنہیں آج ہمیں یہ مایوسی ہوئی کہ اسلام آباد کے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ سے جو پہ یہاں پہ ایک فیصلہ یہاں پہ آ کر کیا، ابھی ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اسلام آباد وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نے جو الیکشن ہو رہے تھے کوئٹہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کو، اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں جنوری کے 2nd ویک میں 3rd ویک تک اس کو اسٹے کیا گیا ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت، جو کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئٹہ کے عوام کا حق ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ الیکشن کو ہونا چاہیے تھا، الیکشن کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے متعدد بار یہاں پہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے اس فیصلے کی اپنے فیصلے کی نفی کی ہے، اور یہاں پہ جو پارٹیز ہیں، نیشنل پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے علاوہ یہاں پہ کونسلران ہیں جو منتخب ہو کے کونسلران ہیں، جو یہاں پہ صبح سے اس بات کی انتظار کر رہے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں، ہم اسی دلیل کے ساتھ، ہم اسی قانون کے ساتھ ہم کھڑے تھے کہ الیکشن کو کسی بھی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے تھا، الیکشن کو ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہ انفیکچس ہو جائیں گے، وہ آلریڈی وہ بے اثر ہو جائیں گے۔ جب سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشن عدالت سے اگر ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہائی کورٹ میں اس کیس کا بھی وہ اثر نہیں ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ الیکشن ملتوی ہونے کا، تو میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کے فاصلے کے بعد اب بلوچستان ہائی کورٹ میں جو پڑے ہوئے کیسز ہیں، اس کا بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہا۔ گراؤنڈ تو سارا تو سیم نہیں ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر ہے، یہاں پر جو لگا ہوا ہے سر، اس کے اندر ظاہر ہے کچھ ڈفرینس تو ہوگا، جس کی بنیاد پر یہاں پہ سماعت ہو سکتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آل ان آل یہ سیم تھا، جس کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ جو حکومتی پارٹیوں نے جو موقف یہاں اختیار کیا تھا کہ کوئٹہ کا موسم سرد ہے، کوئٹہ کے لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں، سیکورٹی کا تھریٹ ہے، اگر بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ، اگر امن امان کا مسئلہ، اگر وہ اب کوئٹہ کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، کوئٹہ میں اگر الیکشن نہیں کروا سکتے، میرے خیال میں اس حکومت کو یہاں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اس سے قبل جو پچھلا تاریخ جنرل الیکشن تھا وہ فروری میں ہوئے تھے، 2013 میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے۔ یہ حکومتی لوگ جو بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، ان کے پاس لوگ نہیں تھے۔ اب ہمیشہ یہ تاریخ رہا ہے کہ یہاں پہ حکومت جس ٹائم بھی یہاں باپ پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا جب بھی یہاں پہ حکومت رہا ہے، انہوں نے بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن سے بھاگے ہیں۔ جی الیکشن دیکھو ایک جمہوری عمل ہے، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج سرکار نے اس جمہوری عمل سے رائے فرار اختیار کی، یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی جماعتیں اس الیکشن کو رکوانے کے لیے، اس الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے حکومتی جماعتیں گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو 2024 میں بھی کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا، اب بھی ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، عوام سے مایوس ہو گئے، یہ عدالت گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو یہ اسٹے ہوا ہے، یہ عدالت تو میں نہیں کہوں گا، علالت میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کی علالت کے باعث اور سرکاری حکومتی جماعتوں کو رائے فرار کا ایک راستہ دیا گیا ہے۔
ہمیں یہ کہا جا رہا کہ جنوری کے 3rd ویک تک اسٹے ہو گیا ہے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آج بھی ہم اینٹی پٹیشنر آئے تھے نیشنل پارٹی کی طرف سے، ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور جنوری کے 3rd ویک میں اس کی جو ایئرنگ ہوگی اس میں ہم فریق ہوں گے، اور ہم سرکار کو، حکومت کو رائے فرار کے لیے جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوئٹہ کے عوام کا حق ہے کہ ان کو 7 سال سے میئر سے معروم رکھا گیا ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹر کے رحم و کرم پہ ہے۔ اس ایڈمنسٹریٹر والی لوٹ مار کو بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے دن کہا ہے کہ فارم 47 حکومت بوکھلاہٹ کی شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب اور ان کے تمام وزراء پہلے دن سے وہ جو چیختے رہے کہ جی میئر ہمارا ہوگا، ڈپٹی میئر ہمارے ہوں گے، اور ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ بھاگنے والے ہیں، یہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو اتنے دن سے یہ ڈرامہ رچایا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ فارم 47 کے ذریعے ہم آئیں گے۔ جب یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم 2 دن کے بعد رزلٹ اناؤنس کریں گے بلدیات کے۔ تو اس میں یہ 2 دن میں یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ 2 دن میں ہم فارم 47 والے کو آگے لائیں گے۔ جب عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن فارم 14 اور 15 ہم ضرور لیں گے، آروز کو نہیں چھوڑیں گے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ہمارے آروز کا بھی خیر نہیں ہے، عوام میں شعور آ گئی ہے، تو یہ راہ فرار سے وہ آپ دیکھ رہے، سارے دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ بھاگ گئے۔ اب ہم ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں کہ امریت جیت گئی ہے اور جمہوریت ہار گئی ہے، اور یہ ان کا شکست تھا۔ یہ ایک اس لیے نہیں کروانا چاہتے، یہ جو جمہوری عمل تھا اس میں ان کو فائدہ ہی نہیں تھا اور یہ لوٹ مار کا سبب بن رہا ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ کاروبار کے لیے پاکستان اور بالخصوص بلوچستان ہے، آپ کی معدنیات، آپ کی ریسورسز سارے بک چکی ہیں۔ یہ ایک کوئٹہ رہ گئی جس کو ترقیاتی کام ہونا چاہتا ہے، جو غریب عوام کے مسائل حل ہونے چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ بھاگ رہے تھے۔ میں ان تمام منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آج اگر تھوڑی شرم ہو، آپ اپنے عوام کے سامنے میرے خیال میں نہیں جا سکتے۔ جو آپ اپنی پارٹی کے دفتر کی جو افتتاح کر رہے تھے، جو 20-20 25-25 لوگ لے جاتے تھے، تو میں ان کے لیے الفاظ کیا کہوں، جو آپ باہر سے لوگ لے آتے تھے وہاں لے جاتے تھے اور عوام کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جی یہ اس محلے کے یا اس علاقے کے لوگ ہیں۔ آپ سے عوام پوچھیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ ہم الیکشن جیت رہے ہیں اور جیتیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اب بتا دیں کہ کون آئے ہائی کورٹ اور کون گئے سپریم کورٹ۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا، پہلے بھی میں نے ایک الفاظ سخت ہوتے ہیں، دوست یا میڈیا والے ساتھی نہیں چلا سکتے۔ بہرحال ایک جمہوری عمل ہے، جب میں نے اکثر یہ کہتا ہوں، جب بہار لوگ چاہیں گے تو ہوگا، جب بہار لوگ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ داؤد صاحب یہ بتائیے گا، اب اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کی اور جو جماعتیں اس میں موجود ہیں ان کی؟ یہ ایک تعویل دی جاتی ہے کہ 8 ماہ رہنے دیں، وسائل خرچ ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر سے الیکشن کریں، تو کیا آپ اس طرف جائیں گے یا اسے ہی اپوز کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز تو صاف ہے کہ آپ عدلیہ سے بھی جو لوگوں کا اعتماد وہ ختم ہوئی ہے۔ جو میں نے کہا فرمان آئے گا وہی ہوگا، یہ کھل کے کہوں گا، یا چاہے سپریم کورٹ ہو یا ہمارے صوبائی آئینی کورٹ ہو، جو بھی ہو، یہ عدلیہ سے جو ہماری امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ سر کبھی تو سامنا کرنا پڑے گا، جب تک ملتوی کب تک ملتوی کرتے رہیں گے، کبھی تو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ پارٹیاں عوام میں جا سکتی ہیں یا سر دوبارہ دیکھیے، عوام میں اگر جانے کا ان کو تھوڑی ہمت ہوتی تو یہ آج آ جاتے۔ میں صرف یہ کہوں، آپ سارے میڈیا دیکھ رہے تھے، منسٹرز کتنے بڑی بڑی باتیں کر، جی ہمارے میئر آئے گا، ڈپٹی میئر آئے گا، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئٹہ میں یہ 2.5 سال میں کوئی انفراسٹرکچر کا کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ 20 دن سے جو ترقیاتی کام، یہ ٹائل مافیا جو آپ دیکھ رہے ہر گلی میں لگے ہوئے تھے، صرف ووٹ لینے کے حد تک تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے تو کام لیے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کام کرنے کے باوجود لوگ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے، انہوں نے یہ پالیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میڈیا والوں کا۔ ہماری طرح ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پہ یقین رکھنے والے پارٹی ہے۔ ہم تو ہمیشہ ہی چاہ رہے کہ عوام کے ووٹوں سے کوئی کونسلر بنے، کوئی ایم پی بنے، جیسا 2024 میں انہوں نے فارم 47 کی توسط سے اقتدار میں آیا، اور آج جو ہے یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا انہوں نے جا کر سپریم کورٹ سے اسٹے لیا۔ تو یہ میرے خیال میں کوئٹہ کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ان کا جو بنیادی حقوق ہے ان کو غصب کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو میں ان کو سخت مذمت کرتا ہوں، پارٹی کی طرف سے اور عوام کی طرف سے۔ تھینک یو۔ آپ لوگ جا رہے ہیں۔